الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والذين يبيتون لربهم اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے سجدا و قیاما سجدے بھی اور قیام میں والذین یقولون ربنا اصرف اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار دور فرما دیجئے ہم سے عذاب جہنم کے عذاب کو ان عذابها کان غراما بے شک جہنم کا عذاب ہے تباہی
إنها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ہوتا ہے ان کا خرچ افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کے ساتھ۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رحمان کے بندوں کو دنیا میں کن صفات کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعوں سے ہو رہا ہے۔ کہ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلیں تو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے زمین پر چلیں اور تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر اس زندگی گزارنے میں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑے جو ان کے ساتھ لڑیں جھگڑیں، جہالت سے پیش آئیں، تو یہ جواب میں خاموشی اختیار کریں اور سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، اور پھر جب تنہائی میں پہنچیں تو ان کی راتیں اس حال میں گزریں کہ کبھی تو وہ سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہوں اور کبھی قیام کی حالت میں رات بھر اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر کے اور اس سے راز و نیاز کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد ان کی دلی کیفیت، قلبی حالت ایسی ہو کہ اس عبادت کے بعد اللہ کی عذاب کا خوف ہو، اور اس عذاب کے خوف سے رب سے یہ دعا مانگیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے، دور کر دیجیے، اس لیے کہ جہنم کا جو عذاب ہے کان غرامہ، وہ تو تباہی تباہی ہے، نری تباہی ہے، گلے کا ہار ہے کہ جس کے گلے میں پڑ گیا اس کے لیے پھر جان چھڑانا مشکل۔ وہ ایسا ٹھکانہ ساعت جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ جہنم کی وسعت اور جہنم کے پہاڑ، جہنم کے اندر جو مختلف طرح کے عذاب ہوں گے، پینے کے عذاب، پیاس کا عذاب، اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا
اور بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اہل جہنم کو کھانے کے بھوک کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور بھوک کا یہ عذاب بھی اتنا سخت ہوگا کہ پورے جہنم کا جو عذاب ان کو مل رہا ہے ان تمام عذابوں کے برابر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ سے کھانے کا سوال کریں گے تو کھانے میں انہیں ذریع پیش کیا جائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جس کے کھانے سے ان کی بھوک نہیں مٹے گی، طاقت نہیں آئے گی۔ پھر شکایت کریں گے تو وہ طعام ذا غصہ، ایسا کھانا پیش کیا جائے گا کہ جو گلے میں اٹک جائے گا، نیچے نہیں اترے گا۔ پانی کی شکایت کریں گے، پانی مانگیں گے تو ایسا پانی پیش کیا جائے گا کہ جو کھولتا ہوا ہوگا لوہے کے زنبوروں کے ساتھ، ان کے سامنے وہ پیالے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے پینے کے ساتھ ہی ان کی منہ کی جلد جل کر کے ان پیالوں کے اندر آ جائے گی، پانی کے اندر آ جائے گی۔ تنگ آ کر کے کہیں گے جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کو پکارو کہ کسی طرح ہماری خلاصی ہو جائے۔ انہیں پکاریں گے تو وہ جواب میں کہیں گے الم یأتکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح نشانی اللہ کی طرف سے لے کر کے، اور تمہیں منکرات سے برائیوں سے انہوں نے نہیں روکا؟ کہیں گے ہاں آئے تھے، روکا بھی، لیکن ہم نے رسولوں کی بات نہ مانی، نافرمانی کی، گمراہی اختیار کی۔ تو جہنم کے فرشتے کہیں گے فدعوا، پھر بولتے رہو، چیختے رہو، پکارتے رہو۔ کافروں کی پکار کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ عبث ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہیں گے مالک کو پکارو جو داروغہ جہنم ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا فیصلہ ہو جائے، ہماری اوپر موت آ جائے۔ مالک کو پکاریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، 1000 برس تک مالک کو پکارتے رہیں گے یا مالک یا مالک۔ 1000 برس کے بعد جواب ملے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، رب سے سفارش کر دیجیے ہمارا فیصلہ کر دے، موت آ جائے، اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو مالک کی طرف سے 1000 برس کے بعد جواب ملے گا انکم ماکثون، بک بک مت کرو اور جہنم کے اندر پڑے رہو، موت کو موت آ گئی اور اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو کہیں گے استغیثوا ربکم فإنہ خیر لکم لا احد خیر من ربکم، اپنے رب کو پکارو، تمہارے رب سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، براہ راست اس سے سوال کرو۔ رب کو پکاریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم گمراہ رہے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار اس جہنم سے ایک دفعہ خلاصی دے دیجئے، چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، کبھی بھی ہم دوبارہ ایسے کام نہیں کریں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا
کہ تم اسی جہنم کے اندر پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، انه فریق من عبادی یقولون ربنا، میرے بندوں میں سے دنیا کے اندر ایسے بندے تھے جو یہ کہا کرتے تھے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر رحم فرما دے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان بندوں کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ استہزاء کیا، تمسخر کیا، اور تم ان کے ساتھ ہنستے رہے۔ آج میں نے اپنے ان بندوں کو جن کا تم نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بہتر بدلہ دے دیا ہے، اور وہ فائز ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہر طرف سے مایوسی ہو جائے گی، تو گدھوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف مڑ کر کے چیختے رہیں گے، آوازیں نکالتے رہیں گے، اور اپنے لیے ویل اور تباہی اور بربادی کو پکارتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں جو کھانا پیش کیا جائے گا، شجرۃ الزقوم، وہ زقوم درخت کا ہوگا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، فرمایا کہ اہل جنت کی جو اللہ رب العزت مہمانداری کریں گے، آیا وہ مہمان نوازی بہتر ہوگی، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یا کہ زقوم کے درخت کی کہ جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش بنا دی ہے، انہا تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، وہ تو آزمائش ہے کہ کون لوگ ایمان لاتے ہیں اور کون ایمان نہیں لاتے۔ جب یہ آیت کریمہ ہوتی تو ابو جہل کہنے لگا، دیکھو محمد کی باتوں کو سنو، الیاذ باللہ، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کے اندر درخت اگے گا، آپ کے اندر بھی کبھی درخت اگا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو آزمائش ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی جنہوں نے انکار کیا۔ وہ تو خالق ہے، وہ تو آگ کے اندر بھی پیدا کر سکتا ہے اور آگ کو ان کی غذا بنا سکتا ہے۔ فرمایا کہ انا شجرۃ، ابو جہل نے کہا کہ دیکھو وہاں پر کوئی عذاب، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی زقوم نہیں ہوگا۔ زقوم کسے کہتے ہیں؟ زقوم تو پنیر کو کہتے ہیں، کھجور کو کہتے ہیں، آؤ پنیر اور کھجور کھائیں۔ فرمایا انا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ کھجور اور پنیر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ کے اندر اگے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور فرمایا اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ گناہ گاروں کا فرمایا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جب یہ کھائیں گے تو فرمایا ان کے پیٹ کے اندر جب پہنچے گا تو وہاں جوش مارے، کغلی الحمیم، جیسے کہ پانی جوش مارتا، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ، یہ تمہارا کھانا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زقوم ایسا بدبودار ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو فرمایا پورے اہل دنیا کی جو معیشت ہے وہ برباد ہو جائے، اہل دنیا کی زندگی اجیرت بن جائے، صرف ایک قطرہ ڈالنے۔ تو فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ اور فرمایا ارشاد ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو ان کو اور پھر ان کو جہنم کے اندر
دھکیل دو اور پھر ان کو ایسے زنجیروں کے اندر پرو دو 70 ذراعاً، جس کی لمبائی 70 گز. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لاتے. فرمایا کہ وہ جو زنجیر ہوں گے جہنم کے اندر، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ 70 ذراع، 70 گز اس کی لمبائی ہوگی، اور وہ گز دنیا کے گز نہیں ہوں گے، وہ گز آخرت کے گز ہوں گے جن کو دنیا کے اندر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ کتنے لمبے ہوں گے؟ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی طرف، کھوپڑی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کھوپڑی کی طرح سیسا اگر آسمان سے گرایا جائے تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ زمین کے اندر پہنچ جائے گا، حالانکہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے. تو فرمایا کہ سیسا جو انتہائی وزنی ہوتا ہے اور اگر وہ گول ہو تو فرمایا وہ انتہائی سرعت کے ساتھ جلدی جو ہے وہ نیچے گرتا ہے، تیزی کے ساتھ نیچے گرتا ہے. تو فرمایا ایک سیسا جو ایک کھوپڑی کے برابر ہو، اگر اس کو آسمانوں سے زمین کی طرف گرایا جائے تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ زمین پر پہنچ جائے گا. لیکن قیامت کے دن فرمایا اس سیسے کو اگر اس زنجیر کے اوپر گرایا جائے تو 40 سال تک رات اور دن وہ گرتا رہے تو اس زنجیر کی جو آخر، اس کی جو انتہا ہے، اس تک وہ نہیں پہنچ پائے. اندازہ لگائیں کتنی بڑی وہ زنجیر ہوگی. تو فرمایا کہ یہ حکم ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. اس زنجیر کے اندر ان کو پرو دو. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس زنجیر کا جو ایک حلقہ ہوگا، دنیا کے اندر جتنا بھی لوہا ہے اس سارے لوہے کے بقدر فرمایا اس کا ایک حلقہ ہوگا. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ پیشاب کے راستے سے اسے ڈالا جائے گا، منہ کے راستے سے باہر نکالا جائے گا. ایک روایت میں منہ کے راستے سے ڈالا جائے گا، پیشاب کے راستے سے باہر نکالا جائے گا. ایک روایت میں اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا اور گلے کے اندر ڈال کر کے اسے گھسیٹا جائے گا. فرمایا کہ جہنم کا یہ عذاب، اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ رب سے تنہائیوں کے اندر رو رو کر کے یہ سوال کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لی. اس لیے کہ وہ نیز تباہی، انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ انتہائی برا ٹھکانہ اور انتہائی بری رہنے کی جگہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر اس کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. پھر اس کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتی اسودت، یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو. تو میں اس کے اندر اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ کتنی شدید وہ آگ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں فرمایا کہ یہ 59 درجہ جو ہے یہ کم ہے، 69 درجے یہ کم ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول
یہ ایک ہی دنیا کی آگ جو ہے یہی جلا دینے کے لیے کافی. فرمایا جہنم کی آگ جو ہے وہ 70 گنا اس سے زیادہ ہے. اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان میں، اسلام کی حالت میں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اہل جہنم کے سامنے یہ دنیا کی آگ آ جائے تو وہ دوڑ کر کے اس کے اندر داخل ہو جائیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی یہ شان ہے کہ جب ان کی تنہائی ہوتی ہے رب کے سامنے وہ عبادت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دی. اس لیے اس بات کا اہتمام ہو، کوشش ہو، بڑی بڑی راتیں ان راتوں کے اندر اٹھ کر کے رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اور رو دھو کر کے تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ سے عذاب سے پناہ مانگی جائے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم کی عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. تو فرمایا کہ رحمان کے بندے جو ہیں ان کی یہ صفات ہیں کہ ایک تو ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، کسی کے ساتھ لڑیں جھگڑیں نہیں، اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کریں، اور زبان جب کھلے تو اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کے سامنے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده